ڈیٹا سائنس ڈیٹا سائنس ایک ایسا موضوع ہے جو کہ بہت بڑا ہے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے سبجیکٹ شامل ہیں، جس میں ایک بگ ڈیٹا ہے جو کہ زیادہ تر بزنسز یوز کرتے ہیں، ایک مشین لرننگ ہے جو کہ زیادہ تر ریسرچ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ان تینوں سبجیکٹس پر گہری نظر ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بگ ڈیٹا۔ بگ ڈیٹا کیا چیز ہے؟ تو بگ ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں وہ سہولت پرووائڈ کرتی ہے جس کی مدد سے ہم ڈیٹا کے اندر سے وہ پیٹرن یا وہ طریقہ کار نکالتے ہیں جس کے تحت آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یا یہ نکال لیتے ہیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو چکما دے رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ آپ کو پے آف کر رہے ہیں۔ بگ ڈیٹا بیسیکلی کمپنی کے اس ڈیٹا کا نام ہے جو کہ 10 سے 50 سالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا اگر آپ اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو پچھلے 10 سال کا اگر آپ اپنا ڈیٹا جمع کریں، فار ایگزامپل کہ آپ نے فصل کتنے میں لگائی اور کتنے میں بیچی، کمپنی کتنے میں لگائی اور کتنے میں بیچی، کتنے کی ٹریڈ کری، اس تمام ڈیٹا کو ہم بگ ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے جو انٹیلیجنس نکالی جاتی ہے یا جو انفارمیشن نکالی جاتی ہے، اس کا ایکسٹریکشن کا کام کو ہم ڈیٹا مائننگ کہتے ہیں۔ تو بگ ڈیٹا ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے ہم بہت ضروری اقدامات اختیار کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے یا آپ کے اپنے بزنس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بگ ڈیٹا بیسیکلی ایک ایسے سبجیکٹ کا نام ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کے بزنس میں سے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں سے اور آپ کے کام میں سے انٹیلیجنس کو نکالتے ہیں۔ مشین لرننگ بھی وہی کام کرتی ہے جو کہ بگ ڈیٹا کرتا ہے، بس اس میں ایک بڑا ڈفرینس ہے۔ بگ ڈیٹا ہم اس تمام ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں ہم انفارمیشن نکال رہے ہوتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن نکال رہے ہوتے ہیں، کسی ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ، مگر اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کم سے کم 30 سے 50 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ مطلب ٹریلین، مطلب کھربوں بائٹس ڈیٹا کی اس کو مائن کیا جاتا ہے یا اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے یا اس کو کمپیوٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سے انفارمیشن نکالی جاتی ہے۔ مگر مشین لرننگ میں ایسا نہیں ہے۔ مشین لرننگ کے اندر بھی سیم وہی پروسیس اختیار کیا جاتا ہے جس سے ہم جو ہے وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں ڈیٹا کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر بگ ڈیٹا کے لیے آپ 10 GB بائٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو مشین لرننگ میں 10 GB بائٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ 1 GB سے بھی کام ہو جاتا ہے۔ اور مشین لرننگ بیسیکلی زیادہ تر ماڈل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماڈل ڈیولپمنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ ہم ایک ایسا الگوریتم کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں یہ انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم الگوریتم کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ انفارمیشن مل جائے گی، یا یہ چیزیں فار ایگزامپل اگر آپ ڈیلی روٹین پہ دیکھیں، فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے وہ صبح لائٹ ناشتہ کرتے ہیں تو آپ رات میں ہیوی کھانا کھاتے ہیں، یا اگر آپ دوپہر میں لائٹ کھانا کھاتے ہیں تو آپ صبح ناشتہ ہیوی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ مشین لرننگ کے تھرو، اس کو ہم کہتے ہیں ماڈل بلڈنگ، وہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی ایپلیکیشن کا نام ہے جس کے تحت وہ جو ماڈل آپ نے مشین لرننگ میں ڈیولپ کیا یا وہ ماڈل جو آپ نے بگ ڈیٹا کے تھرو ڈیولپ کیا، وہ آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے یا آٹومیٹکلی ورک کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ماڈرن رپورٹس آپ نے دیکھے ہیں، جب آپ ماڈرن رپورٹ جو گھر کے اندر بھی اکثر لوگوں کے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے کہنے پہ وہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے اگر آپ نے امیزون سے سیری منگایا ہو یا سیری کو یوز کیا ہو تو وہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب بالکل صحیح دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ کیا ہوا ہوتا ہے پہلے سے ان
چیزوں پر جو کہ اس میں پہلے سے ریکارڈ کر دی گئی ہوتی ہیں. اگر اس کو ہم دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ فار ایگزامپل جسٹ لائک جیسے آپ ایک ایج تک پہنچ چکے ہیں تو آپ کے پاس یا آپ کی میموری میں وہ تمام ڈیٹا موجود ہے جو کہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. اگر اس ڈیٹا کو اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کے حوالے سے تو آپ اپنی میموری کے اندر سے وہ ڈیٹا نکالتے ہیں جو کہ آپ ان انٹینشنلی اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس میں سے انفارمیشن نکال کے آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جس سسٹم کے اندر آپ وہ سارا ڈیٹا ڈالتے ہیں یا وہ انٹیلیجنس ڈالتے ہیں وہ اس میموری جو اس کے اندر پہلے سے جو کہ آپ نے ایکسٹریکٹ کر کے ڈالی اس میموری سے وہ نکال کے وہ آپ کو جواب دے رہی ہوتی ہے. تو یہ تینوں کے درمیان ایک بگ ڈفرینس ہے. کیا پہلی کیا چیز ہے مشین لرننگ, پہلی کیا چیز ہے بگ ڈیٹا. بگ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ جس میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹریلین اور ٹریلین آف گیگا بائٹ سے مشتمل ہو. مشین لرننگ ماڈل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا زیادہ تر ریسرچ پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس صرف اور صرف وہ جو آپ نے ماڈل ڈیولپ کیا ہے مشین لرننگ کے تھرو یا بگ ڈیٹا کے تھرو اس کو ایک آٹونومس ایپلیکیشن کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑا ڈفرینس تینوں کے اندر یہ ہے کہ بگ ڈیٹا کے اندر بے انتہا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, مشین لرننگ میں ماڈل ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایپلیکیشن کا نام ہوتا ہے. میٹاورس, آج کی ہماری یہ ویڈیو میٹاورس سے ریلیٹڈ ہے. آپ لوگ میٹاورس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا مگر بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی بھی صحیح انفارمیشن حاصل نہیں کر پائے ہوں گے. آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میٹاورس آپ کی زندگی میں کیا انقلاب لانے والا ہے. تو پیارے دوستو, میٹاورس ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا کا نام ہے جس میں آپ کی ریئل امیج یا آپ کی ریئل لائف کا ایک اوتار کریٹ کیا جاتا ہے. اوتار مطلب کمپیوٹر جنریٹڈ کوئی آپ کا آئیکن ہوگا یا کمپیوٹر جنریٹڈ آپ کی اینیمیشن ہوگی. وہ ایک ایسی ڈیجیٹل میڈیم میں موجود ہوگی جو کہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی. اس میں اس میٹاورس کے اندر جب آپ انٹر ہوں گے, آپ کا اوتار انٹر ہوگا تو وہ تمام کام کر سکتا ہے جو کہ آپ اپنی ریئل لائف میں کرتے ہیں. میٹاورس ایسی زندگی کا نام ہے جو کہ آپ نے شاید سنی ہی ہوگی. یہ وہ زندگی ہے جو کہ آپ نے دیو ملائی قصوں میں ضرور سنی ہوگی. فار ایگزامپل کہ پہاڑوں سے جن نکلتے تھے یا فلاں اس طرح. اسی طریقے سے یہ میٹاورس کے اندر آپ وہ تمام ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی قصوں اور کہانیوں میں سنی ہوگی. میٹاورس ایسی دنیا کا نام نہیں جہاں پہ صرف آپ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, بلکہ میٹاورس ایک ایسی دنیا کا نام ہے جہاں آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں, جہاں آپ جاب کر سکتے ہیں, جہاں آپ اپنی اسکل بلڈ اپ کر سکتے ہیں, جہاں آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ لائک جیسے ابھی آپ انٹرنیٹ پہ مختلف چیزوں کو براؤز کرتے ہیں یا انفارمیشن سرچ کرتے ہیں, مگر میٹاورس کے اندر آپ سینسری آپ جو ڈیوائسز اپنے ساتھ لگائیں گے, فار ایگزامپل جو اگر آپ نے ڈیوائس آنکھوں پہ پہنی ہوئی یا آپ نے ڈیوائس اپنے ہاتھوں پہ پہنی ہے تو آپ کی تمام فیلنگز اور آپ کی تمام ایموشنز میٹاورس میں منتقل ہو جائیں گے. اس سے اس دنیا کے اندر آپ کے پاس کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوگی. جسٹ لائک جیسے آپ کے پاس اس وقت فزیکل لمیٹیشنز ہے, اگر آپ کو یہاں سے دبئی یا امریکہ روانہ کیا جائے تو آپ کو ایک جہاز کی ضرورت ہوگی یا آپ کو کوئی میڈیم کی ضرورت ہوگی جس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کریں. مگر میٹاورس میں اگر آپ کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونا ہے تو آپ کے لیے صرف اور صرف ایک کلک کی دوری ہوگی. دوسری چیز وہ تمام سینسری ایلیمنٹس جو کہ آپ کو فزیکلی جو آپ جس سے آپ فن یا انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی میٹاورس سے آپ کو مل سکتی ہے, کیونکہ وہ ڈیوائسز جب آپ اپنی باڈی پر پہنیں گے تو آپ کے سینسز کو وہ ڈیوائسز اسی طرح موو کرے گی جیسے کہ آپ فزیکلی انٹرٹینمنٹ میں یا کھیلنے میں آپ یوز کرتے ہیں. تو میٹاورس ایک ایسی دنیا کا نام ہے جہاں پر آپ کی زندگی بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی. آپ وہ تمام اپنی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت ابھی آپ صرف ڈریم کرتے ہیں. اور سب سے اہم چیز میٹاورس ایک ایسی دنیا کا نام ہے جو صرف فن اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, بلکہ وہاں پیسے ہیں, وہاں جاب ہے, وہاں ایجوکیشن ہے, وہاں ایک دوسری لائف ہے, وہاں آپ کی پوری میموری موجود ہے,
وہاں آپ کی میموری سالوں سالوں سال صدیوں رہ سکتی ہے اور اس میموری سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میٹاورس ایک ڈیجیٹل زندگی ہے، مطلب ابھی جو آپ فزیکل زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ ایک میٹاورس ڈیجیٹل زندگی حاصل کر لیتے ہیں تو اب آپ کے پاس جاب کرنے کی اپرچونیٹیز بھی بڑھ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جائے گا۔ تو میٹاورس ایک ایسے ڈیجیٹل انقلاب کا نام ہے جس کے بعد آپ کی زندگی کی ڈائریکشن ہی چینج ہو جائے گی۔